السلام علیکم گائز، اور الحمدللہ ہم جا رہے ہیں آج اپنی عید نمبر 3 پہ، اور انشاءاللہ جنگ خندق جہاں ہوئی تھی جو سورہ احزاب میں ہے، قرآن میں آیت بھی ہے، تو وہاں پر انشاءاللہ ہم زیارت کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو روبرو کراتے ہیں انشاءاللہ۔ اور میں آپ کو بتاتا ہوں، چونکہ جیسا کہ میں عمرے پہ آیا ہوں اور عمرہ غالباً کر لیا ہے، اب زیارت کا دور ہے، زیارت کے ساتھ ساتھ میں ایکسپلور کر رہا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ تو دیکھیے میں آپ کو دکھاتا ہوں، اور جو مجھے حاصل ہوگا میں آپ کو انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ تبارک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے میرے اسٹوڈنٹس، میں آپ کے لیے میں بنا رہا ہوں، میں آ گیا ہوں جنگ خندق جہاں ہوئی تھی، اور اس پہاڑ پر، اور جبل صلاح نام سے پہاڑ ہے، پہلے اس مسجد میں جائیں گے، ہم 2 رکعت نماز پڑھیں گے، اور یہ جو مسجد ہے، مسجد صبا اس کا نام ہے، جس میں ہم آئے ہوئے ہیں، وائٹ کلر کی ہے مسجد صبا، اور یہ مسجد صبا کا اندر کا سین ہے، اور یہ پوری جو جو ہے خندق لڑائی ہوئی تھی، اس پہ 7 خیمے تھے صحاباؤں کے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خیمہ اس طریقے سے خیمے ہوں گے، اور یہ اس طریقے دوسرا خیمہ ہے سلمان فارسی کا، یہ سلمان فارسی کا خیمہ ہے، اور انہوں نے خندق کھودنے کی جو صلاح دی تھی، اور سامنے صبا مسجد، اور یہ سلمان فارسی کا خیمہ جو مسجد میں تبدیل ہو رہا ہے، اور ان سارے 7 خیموں میں 7 مسجد تبدیل ہو گئی، جن کا نام ہے سبع المساجد، ٹھیک ہے۔ وہ سامنے ہم پڑھ کے آئے ہیں، سبع مسجد ہے، وہ تو گورنمنٹ نے بنائی یہاں کی، لیکن پہلا خیمہ سلمان فارسی کا ہے۔ اور آؤ آگے کی طرف میں چلتا ہوں، یہ دیکھیں سلمان فارسی خیمہ جو کہ فارس کے تھے، اور یہ ہمارے فارمر نیشن تھے، جنہوں نے 120 فیٹ گہری جو ہے ٹیرنس کھودنے کا وہ دیا تھا، اور صحابہ نے بھوکے پیٹوں پتھر باندھ کر 6 کلومیٹر کی خندق کھودی، اور اب ہم آ گئے ہیں دوسرے خیمے پر۔ یہ خیمہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرے پیارے نبی کا خیمہ، اور اب یہ مسجد میں تبدیل ہو گیا ہے، اور اس مسجد کا نام رکھا ہے مسجد فتح، دیکھیے۔ اور اس میں دیکھیے ہم پڑھ رہے ہیں، یہاں عورتوں کا ہے علاقہ، اور اندر آدمیوں کا علاقہ ہے، اور میں چاہوں گا کہ جہاں میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی تھی، یا بیٹھے تھے، یا خیمہ لگایا تھا، وہاں میں اس کو سجدہ نصیب ہو، اور میں آگے جاتا ہوں اور 2 رکعت پڑھتا ہوں، اور دعا مانگتا ہوں سب کے لیے۔ اور میں نے یہ نماز پڑھ لی ہے، اور یہ دیکھیے پتھر میرے نبی کے ٹائم کا، اور یہ اسی ٹائم کا ہے، میرے نبی یہاں ٹھہرے ہوں گے، کہاں سجدے کے ہوں گے، ماشاءاللہ تبارک اللہ۔ یہ دیکھیے اینٹیں دیوار دردوں کی دیوار، دیکھیے نماز ہم پڑھ چکے، آگے طرف جاتے ہیں، نکلتے ہوئے یہاں عورتیں باہر کی جانب نماز پڑھ رہی ہیں، اور آگے ہم اور بھی جاتے ہیں دیکھنے کے لیے۔ تو یہ جو لڑائی ہوئی تھی اسلام کی، یہ پہلی ایسی لڑائی ہے جس میں سارے دشمن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اگینسٹ ہو گئے تھے، یعنی کہ بنو نذیر قبیلہ، یہود کا قبیلہ جو ہے کفار سے مل گیا تھا، اور منافقین جو ہیں مشرکین وہ بھی مل گئے تھے، ان تینوں مل کے جو ہے لڑائی کری، اور ان کی پوری سینت تھی 10,000 یعنی 10,000، اور ہماری تھی 3,000، یعنی پورے مکے کو ملا کر بھی 10,000 آبادی نہیں تھی، تو لڑنا تو مشکل تھا۔ تو سلمان فارسی نے کہا کہ چلیے آگے چلتے ہیں۔ سلمان فارسی نے کہا کہ خندق کھودی جائے، کیونکہ ہمارے فارس میں جب لڑائی ہوتی تھی، ایسی لڑائی سے بچنے کے خندق کھودتے تھے، ایسی خندق کھودی گئی، 6 کلومیٹر خندق صحابہ نے بھوکے پیٹ۔ اور یہ دیکھیے مسجد الفتح کی ڈسکرپشنس لکھی ہیں ادھک جانکاری کے لیے، اس کے لیے آپ یہ کر لیں، ٹھیک ہے جی۔ اور یہاں پر ایک میریکل ہوا تھا، میں آپ کو میریکل بتا دوں، یہ جو اوپر جو پہاڑ دیکھ رہے ہیں، اس کا نام ہے جبل صلاح۔ چلتے ہیں، اس میں ایک میریکل ہوا تھا، تو صحاباؤں سے ایک پتھر ٹوٹ نہیں رہا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی کلاڑی ماری اور کہا ملک شام دیکھو میرے قبضے میں ہے، اور میں اس کی چابی دیکھ رہا ہوں۔ دوسری ماری تو ایران میرے قبضے میں ہے۔ تیسری ماری تو کہتا یمن کے پلیس کی چابی میرے قبضے میں ہے۔ یہ دیکھیے ٹیرنس میں بتا رہا ہوں،
تو منافقین ہنسا مذاق اڑانے لگے، یہ چھوٹا سا آدمی فتح کر لے گا۔ آج دیکھیے پوری ملک فتح ہے اور پورے یمن سے لوگ آ رہے ہیں، دیکھیے یہ ہے۔ اور میں بتا دوں یہ جو لائنیں جا رہی ہیں نا آگے کے لیے، یہ جو ہے ٹینس کھینچی گئی تھی، یعنی کہ خندق کھودی گئی تھی۔ یہ خندق کا علاقہ ہے، یہ جگہ یہ جو ہے 7 خیمے بنے ہوئے، میں نے گنا دیا آپ کو۔ ایک ادھر تھا آگے کہیں، ایک خیمہ، ٹھیک ہے جی، یہ خیمہ مل گیا۔ ابو بکر صدیق کا خیمہ ہے، اور ابو بکر صدیق کا خیمہ ہے، وہ ان کا بنکر ہے۔ یہ اپنے سپاہ سالار کے ساتھ وہ یہاں پر انہوں نے مورچہ سنبھالا ہوا تھا۔ اور پہاڑی پر جو ایک تھوڑا سا جگہ ہے، میں دکھاؤں گا آئے گی تو یہ دیکھیے یہ پورا ایریا نیچے جو لوگ چل رہے ہیں خندق ہی کھیدی تھی، یعنی کہ 120 فیٹ ان اے ڈے کھینچنے کو ملتے تھی اوپر جو پہاڑی پہ۔ یہ ہے جبل صلاح، یہاں پر بھی لوگ کچھ صحابہ کھڑے ہو کر پہرا بھی دیتے تھے، کون آ گیا کون نہیں آیا، ٹھیک ہے جی۔ آگے چلتے ہیں، اور نارڈن سائڈ کی طرف کھینچی تھی، باقی 3 سائڈ سے تو ہمارا بچاؤ تھا مدینے کی طرف سے، اور پیچھے کی طرف یہود رہتے تھے جن کا معاہدہ ہو رکھا تھا کہ ہم ہمارے ساتھ وہ نہیں کرتے، لیکن آخر میں انہوں نے بھی غداری کی۔ اب یہ جو روڈ دیکھ رہے ہیں وہ یہ جو مسجد جو تعمیر ہو رہی ہے وہ بھی ایک خیمہ تھا، ٹھیک ہے جی۔ یہ خیمہ آپ کو دکھ گیا ہے، اور یہ تصوہ مسجد ہے، یہ بعد میں گورنمنٹ نے بنائی ہے، اچھی عالیشان مسجد ہے، دیکھ سکتے ہیں۔ اور پھر یہ دیکھیے پورا علاقہ جو سڑک میں تبدیل ہو گیا، یہ پورا خندق کھودی گئی تھی، اور 120 فٹ گہری اور 6 کلومیٹر لمبی، ایسے کوئی چھٹ پٹ لڑائی نہیں ہوئی تھی، چھٹ پٹ کچھ انسٹنٹ ہوئے تھے، وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں اور آپ کو بتا دوں گا۔ صحابہ کے ساتھ ساتھ صحابیوں نے بھی اس میں حصہ لیا تھا، اور جو ہے یہ دیکھیے گاڑی جو کھڑی ہے نا خندق کھینچی گئی تھی، اسی کے بیس پہ ہی بن گیا۔ ایک یہ جو علاقہ جو چھوٹا بڑا یہ والا یہ 2 3 1 2 3 4 خیمے یہ ہو گئے یہاں پر، ٹھیک ہے جی۔ اور پھر کیا ہوا کہ خیمے کے پاس کوئی اس طرف آ نہیں سکتا تھا اور کوئی آ ہی نہیں سکتا تھا، تو کافی ٹائم مشقت ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ الاحزاب آیت کے اندر اس کا ذکر فرمایا ہے کہ آندھی آئی زور سے اور ان کے خیمے اکھڑ کے چلے گئے، اور ہمیں 5ویں ہجری میں جنگ خندق جو ہے فتح ہمیں مل گئی، اور جو ہے کفار اور سب لوگ ٹوٹ گئے اور جان گئے کہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا چیز ہے۔ ایک اور خیمہ مل گیا عمر بن خطاب کا، ماشاءاللہ تبارک اللہ، یہ دیکھیے عمر بن خطاب کا خیمہ ہے، وہ یہاں پر اپنے سپاہیوں کے ساتھ مورچہ سنبھالتے تھے۔ اب یہ جو خیمے ہیں گورنمنٹ نے فیصلہ کیا ہے ان کو 7 مساجد کا نام دے دیا گیا ہے، صباح المساجد، یعنی 7 مسجد بنیں گی ان کے خیموں کے نام پر، دیکھیے جی ماشاءاللہ تبارک اللہ، بہت ہی بڑھیا۔ 10,000 تینوں ملا کرتے اور ہم اکیلے تھے مدینے والے، انصار 3,000۔ چلیں بھائی کیسا ہو گیا، کیسا لگا، چلیں چلتے ہیں آگے بڑھیے، اللہ اکبر۔